اگلے 100 سالوں میں ہماری زمین پر زندگی کیسی ہوگی؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگلے 100 سالوں میں ہماری زمین پر زندگی کیسی ہوگی۔ اے آئی کے ساتھ انسانی انٹیگریشن سے لے کر موسم کو کنٹرول کرنے تک اور موجود سپیسیز کو دوبارہ زندہ کرنے تک بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگلے 10 سالوں میں ہم سپیس ٹریول کے اندر ایک حیرت انگیز ترقی دیکھنے والے ہیں۔ اسپیس ایکس چاند پہ انسانوں کو بھیجے گا، لیکن اس کا پہلا مرحلہ تو بنا انسان کے ہوگا۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آرٹیمس مشن شروع ہو جائے گا، جس میں دوبارہ انسان چاند پر قدم رکھے گا۔ اسی دوران ہم پینکریاٹک کینسر سے لڑنے کے لیے ایک نئی ویکسین کا استعمال کریں گے، جو میرینا ٹیکنالوجیز پر مبنی ہے، جس کو کووڈ ویکسین کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ویکسین جسم کو پروٹیکٹیو ٹی سیلز بنانے میں مدد کرے گی، جو کینسر سیلز کو پہچان کر انہیں ختم کر دے گی۔ لیکن کلائمیٹ چینج بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ بینکاک، جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اپنی لومی زمین کی وجہ سے ہر سال 10 سینٹی میٹر تک ڈوب رہا ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگلے 10 سالوں میں یہ شہر بری طرح سے ڈوب سکتا ہے۔ پھر ہم ٹائٹن ستاروں کے سب سے بڑے چاند کی ہائیڈرو کاربن سمندروں میں سرفنگ کریں گے۔ ہم ایک سب مرین کو سپیس میں بھیج کر اسے کسی اور چاند پر اتار کر سمندر میں اتریں گے۔ اس سے ہمیں زندگی کی شروعات کے بارے میں نئی اور دلچسپ معلومات ملے گی۔ اسی دور میں ہم مارس پر انسانی قیوم اتارنے کی تجویز بھی دیکھیں گے۔ ہم ریڈیشن کے اثرات کو کم کرنے، مارس کے ماحول سے آکسیجن حاصل کرنے اور تازہ کھانا اور پانی مہیا کرنے جیسے مسائل کے حل تلاش کریں گے۔ اگلے بیچ والے 10 سالوں میں زمین پر ٹمپریچر 2 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا، جو بہت زیادہ ہے۔ اس سے بہت سی سپیسیز جیسے افریقن فارسٹ ایلیفینٹس اور امور لیپرڈز کو خطرہ ہے۔ ساتھ ہی ڈیڈ سی کا پانی تیزی سے بخارات ہو رہا ہے، جو کہ اس عجوبے کو ختم کر سکتا ہے۔ اس دور میں ہم فیوژن پاور، جو کہ ہائیڈروجن آئٹم کو ملا کر ہیلیم اور بہت زیادہ انرجی حاصل کرتا ہے، کو کمرشل بنانے کے کوڈ کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب آتے ہیں مارشین کالونیز اور مارس پر مشکل تجربہ گاہ کی طرف۔ ہم اپنی نینو ٹیکنالوجیز کو بھی بہتر کریں گے، جس سے ہم کچھ انوکھی چیزیں کر پائیں گے، جیسے بارش میں بھیگنے والی چھتیں جو کبھی گیلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ نینو ٹیک ٹھنڈا ہے، تو پیکو ٹیک، جو کہ نینو ٹیک سے 1000 گنا چھوٹا ہے، اس میں ہم الیکٹرون کی انرجی اسٹیٹ کو مینیپولیٹ کریں گے اور نئے میٹر کی ایجاد کریں گے۔ اسی دور میں میڈیکل فیلڈ میں ترقی سے ہم 3D میں نئے باڈی پارٹس پرنٹ کر سکیں گے، جنہیں ایڈیٹنگ سے بیماریوں کا علاج کر سکیں گے۔ لیٹ 2070s میں کلین انرجی کا مکمل طور پر انتقال ہو چکا ہوگا اور ہم گلوبل لیول پر کاربن نیچرل ہو جائیں گے۔ اسی دور میں آرٹیفیشل آرگنز اور امپلانٹس کے ذریعے انسان 2.0 بن جائے گا، جو آج کے انسان سے کہیں زیادہ سمجھدار ہوگا۔ اس دور میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کا ہر حصہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ شمالی دھرو پر برف پگھل رہی ہے اور اس کا اثر ہمیں پولر بیئر کی صورتوں میں نظر آئے گا، جو کہ تقریباً 70% تک کم ہو چکا ہوگا۔ لیکن ہم ڈی ایکسٹینیشن کے پروسیس کے ذریعے ان جانوروں کو واپس لا سکتے ہیں۔ ہم جینومی میپنگ اور جینک ایڈیٹنگ کے ذریعے موجود سپیسیز کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں اٹلانٹک اوشن میں ونڈ فارمز کا جال بچھا ہوا ہوگا۔ یہ ونڈ فارمز نہ صرف انرجی پیدا کرنے بلکہ موسم کو موڈریٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے ہیریکینز زیادہ شدت اختیار کرتے جائیں گے، یہ ونڈ ٹربائنز انرجی کو ابزارب کر کے ہیریکینز کو لیول 5 سے لیول 1 تک کم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایمیزون کے جنگل 80% تک کم ہو جائیں گے، جو لوگنگ ایج، فارمنگ اور انڈسٹری کی وجہ سے ہوگا۔ اگلے 10 سالوں میں جینیٹک انجینئرنگ انسان کے جسم کو نئے اور انوکھے طریقوں سے بدل دے گی۔ ہم سولر پلیٹس، جو کہ فوٹوسینتھیسس کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں، کو اپنے انسانی سیلز میں شامل کر کے سورج کی انرجی سے کاربن ڈائی آکسائڈ سے اپنے لیے شوگر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ اس نئے طریقے سے خود کو کھانا فراہم کرنے کے لیے بالکل ایک نیا ذریعہ حاصل ہو جائے گا۔ اگلے 10 سالوں میں اے آئی انسانی سوسائٹی کا انٹیگرل بن جائے گا۔ ہیومنز، جو کہ اے آئی کے ساتھ مرج ہو چکے ہوں گے، ان کے پاس انسانی ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اے آئی کی انٹلیکچوئل اور انالیٹیکل سپر پاورز ہوں گی۔ یہ ترقی انسانوں کو نئے طریقے سے ڈیفائن کرے گی اور انسانیت کو نئے موقع فراہم کرے گی۔ ہم مون اور مارس پر مکمل طور پر آباد ہو چکے ہوں گے اور ہم گیس گینس کیوپر بیلٹ اور اس سے آگے تک کے مشن بھیج چکے ہوں گے۔ تو دوستو، اگلے 100 سال ہماری زندگی میں بہت سے رنگ لا رہے ہیں۔ کچھ رنگ اداس اور کچھ بے حد روشن ہوں گے۔
ہماری دنیا بدلنے والی ہے، شہروں کا ڈوبنا، جانوروں کا ختم ہونا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اے آئی کے ساتھ انسانی انٹیگریشن، اسپیس کو فتح کرنا اور موسم کو قابو کرنا بھی شامل ہے۔ اگر آپ اس دور میں زندہ ہیں تو یہ سفر نہ صرف دلچسپ بلکہ حیرت انگیز بھی ہوگا۔ اگلے بلین سالوں کا کیا ہوگا وہ کسی اور ویڈیو کا موضوع بنے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو۔ اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ دیکھنے کا۔ خدا حافظ۔